السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انعامات کی بارشیں آپ سبوں پر ہمیشہ فرماتے رہے اور آپ سب یوں ہی خوش و خرم اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ، یعنی جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور اگر کوئی مذہب پر ہے تو وہ مذہب کے ماننے والا اسے بنا دیتے ہیں، جیسے مشرک بنا دیتے ہیں، سائبین بنا دیتے ہیں، آتش پرست بنا دیتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والا بت پرست وغیرہ وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ ورنہ اگر فطری طور پر دیکھا جائے تو ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا، اس طرح سے اس کا نیچر ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اس بچے کو یوں ہی اسے چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو اغوا نہ کیا جائے، یعنی شیاطین انس اور شیاطین جن اس کو اغوا نہ کرے اور اپنے سانچے میں اسے ڈھالنے کی کوشش نہ کرے اور اسے یوں ہی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، تو وہ اسلام کو قبول کرے گا، وہ اللہ کے راہ پر لگے گا، ایک اللہ کو ماننے والا بنے گا۔ تو بہرحال اسی فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر کے جیسے جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ اسی دین کو، اسی مذہب کو ماننے والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ فطری طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کفر و شرک میں زندگی بسر کرتے رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسمت پہ ہدایت لکھا ہے، اسلام لکھا ہے، تو آخر عمر میں آ کر کے وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جسے اسلام تو ملا تھا، اللہ کا دین تو ملا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ضلالت اور گمراہی لکھی تھی، تو وہ آخر عمر میں آ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے اور راہ حق کو، راہ اسلام کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر، راہ مستقیم کو چھوڑ کر کفر و ضلالت کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں جسے چاہوں ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، اور جسے چاہوں میں ہدایت دوں اور جسے چاہوں میں گمراہ کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک مشہور و معروف اور عیسائیت مذہب کا ممتاز پادری جس کا نام ہیلارین ہیگی تھا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو اسپیچ دیا اور اپنی چیزیں بیان کی، انہوں نے بتلایا کہ میں اسلام، یعنی فطرت کو میں نے قبول کیا ہے، میں اسلام کی طرف آیا ہوں، یہ میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر واپس آیا ہوں، یہ کوئی نیا مذہب میں نے قبول نہیں کیا اور میں مرتد نہیں ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑا نہیں، بلکہ میں سمجھو اصل دین کی طرف آیا۔ کیونکہ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کب تک منافق بن کر زندگی بسر کرتا، کہ میں اندر سے مسلمان ہوں، اندر سے اسلام قبول کیا ہوں، اور اوپر زبان سے میں عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہوں، کیونکہ اصل دین اور اصل فطرت جو ہے وہ تو اسلام ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جب آئے تھے وہ بھی تو اسلام ہی کو لے کر آئے تھے، وہ ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی آئے سب نے بھی ایک اللہ ہی کی دعوت دی، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی دعوت دی، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ہی اللہ کی دعوت دی۔ اگرچہ اس کے بعد لوگوں نے کفر اور ضلالت اور گمراہی اختیار کر لی۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو فطرت کی آواز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ ایک ہی دین کو لے کر آئے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی نبی اور رسول آتے رہے سب نے یہی دعوت دی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، ان کی امتیوں نے، ان کے ماننے والوں نے،
ان کے متبعین نے اپنے ایمان کو بگاڑا ہے اور اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد جیسے اب یہودیت ہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی اور ان کی کتابوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر ان کے کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا، ان پر تم ایمان لانا، اپنے دین کو اس دین سے ملا لینا، تب صحیح طور پر تم یہودی ہو گئے۔ عیسائیوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد یا احمد ہوگا، دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تم صحیح طور پر اپنے مذہب پر جبھی قائم رہو گے، اور عیسائیت پر جبھی قائم رہو گے جب کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے اور اپنے دین کو اس دین سے ملا لو گے، ان کو تم نبی تسلیم کرو گے، ان کی تعلیمات کو اپنے لیے قبول کرو گے، تو تم عیسائیت کو پکا ماننے والے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے کتاب کو نہیں مانا، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور ان کی کتابوں کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دی تھی اور حکم دیا تھا اس حکم کو ٹھکرایا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہر مذاہب کے اندر اسلام ہی کی دعوت ملتی ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ترغیب پائی ہے کہ تم جب ہی صحیح راہ پر ہوگے جب تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے۔ گویا کہ ہیلارین ہیگی نے یہ بات کہی کہ میں کسی نئے مذہب کو نہیں قبول کیا، میں مرتد نہیں ہوا، بلکہ اسلام کی طرف آیا۔ یہ فطرت کی آواز ہے۔ یہ عیسائیت سے میں جو اسلام کی طرف آیا، عیسیٰ علیہ السلام تو اسی کی دعوت دی تھی، اور میں سمجھو گھر واپس آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہی اسلام ہے۔ تو گویا کہ میں اپنے مذہب سے مرتد نہیں ہوا، ہٹا نہیں ہوں، بلکہ اصل دین کی طرف فطرت کی آواز پر لبیک کہا ہوں۔ اگر اسی طرح سے سب لوگ سمجھنے والے ہوں کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ روز اول سے، یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور ان کو جو دین دیا تھا اور جو مذہب دیا تھا وہ مذہب یہی تھا، اسلام تھا۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر لینا، یہی سارے نبیوں کی تعلیم تھی اور یہی سارے نبیوں نے بتایا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تم اللہ کا بیٹا مجھے تسلیم کرنا، اور تم اللہ کا بیٹا سمجھ کر کے میرے کو پرے کرنا اور میری عبادت کرنا، مجھے خدا کا بیٹا ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا۔ لیکن اب عیسائیت مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے تو یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور حق کی آواز سے روگردانی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کے راہ راست پر آتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ فطرت کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں بھی اپنے پہلے اسپیچ میں اور پہلی تقریر کے اندر کہا، اور انہوں نے کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے گویا کہ میں اسلام کی طرف آیا ہوں، یہ میرا گھر ہے، میں اپنی گھر کی طرف آیا ہوں، میں نے نئے دین کو نہیں اختیار کیا بلکہ یہی صحیح دین ہے۔ لہٰذا عیسائیت کو اور مسیحیت کو اپنے دل کے اندر قلق اور درد پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف انہیں بھی آنا چاہیے کہ فطرت کی آواز پر سب کو لبیک کہنا یہ فطری چیز ہے، اور ہر ایک کو فطرت کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور دین حنیف کی خدمت کے لیے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ چن لے، منتخب کر لے، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ راہ راست کی طرف اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔